लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट की बात सेशन कोर्ट काट सकता है, सेशन कोर्ट की बात हाई कोर्ट काट सकता है, हाई कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट काट सकता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया वो हद पे आखिर माना जाता है। अब उसके आगे कुछ नहीं है। अभी हमारे चांद साहब का और हमारे अब्बा मुशीर यहाँ बुजुर्ग हमारे तशरीफ फरमा हैं, एक मुकद्दमा आलम साहब चल रहा था, चलते चलते वो कोर्ट में पहुंचा, जमीन का किसी और वहां से 2-4-6 महीने जिरा हुई, बहस हुई। जज साहब ने वो फैसला चांद साहब के हक में सुना। अब ये जो थे अब्बा हमारे मुशीर साहब, ये बेचैन हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, क्या हुआ, ये तो फैसला चांद साहब के हक में चला गया, अब मैं करूं तो क्या कर। किसी ने उनको सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, लोअर कोर्ट में जाके अप्लाई कर दीजिए, हो सकता है वहां से, तवज्जो से सुनिएगा, हो सकता है वहां से आपके हक में मामला बन जाए। लेकिन वहां भी यही हुआ, 2-4-6 महीने जिरा हुई, बहस हुई, जज साहब ने फैसला फिर से चांद साहब के हक में सुना दिया। अब हमारे जो अब्बा थे ये परेशान हैं, हैरान हैं, किया जाए तो क्या किया जाए। किसी ने फिर सलाह दे दी, जनाब आप परेशान ना हो, हाई कोर्ट में जाकर अप्लाई कर दो, हो सकता है हाई कोर्ट से आपके हक में फैसला आ जाए। तवज्जो से सुनिएगा, बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं समझाने के लिए कि ज़ाहिरी जंग तो हुसैन हार में माशाअल्लाह मेरी तौबा। वहां भी हाई कोर्ट में अप्लाई किया, वहां भी जिला हुई, बहस चली, उसने भी अपना फैसला चांद साहब के हक में ही सुना दिया। यहां से भी खारिज हो गए, वहां से भी खारिज हो गए। अब जो कोई जगह नहीं बची, अब इन्होंने आखिर में सुप्रीम कोर्ट में जाकर अप्लाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी वही हुआ जो लोअर कोर्ट में हुआ था, सेशन कोर्ट में हुआ था, हाई कोर्ट में हुआ था। वही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फैसला सुना दिया, नहीं भैया ये जमीन तो चांद साहब की है। अब हमारे अब्बा परेशान है, हैरान है, यहाँ से भी ये जीत गए, लोअर कोर्ट से भी ये जीते, सेशन कोर्ट से भी ये जीते, हाई कोर्ट से भी ये जीते, सुप्रीम कोर्ट से भी ये जीते। अब जैसे ही जीत कर कोर्ट परिसर के बाहर हमारे चांद भाई निकले, वैसे ही अब्बा ने इनके गोली मार दी, कत्ल कर दिया, मार डाला, शहीद कर दिया। जज साहब ने अपने पेशकार से पूछा, भाई ये गोलियों की आवाज कैसी है? पेशकार ने कहा, मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब, अभी आपने जिस बंदे को मुकद्दमा जिताया है उस जीतने वाले के हारने वाले ने गोली मार दी। अब आप मुझे इंसाफ से बताइए, क्या जज साहब अपना फैसला बदलेंगे कि नहीं? अब चांद साहब हो गए। बस यही कहना चाहता हूँ, हुसैन जंग करबला में शहीद हुए, कत्ल हुए, मगर हुसैन न ज़ाहिरी जंग हारे न बातिनी जंग। सलावत पढ़िए नबी मोहम्मद अलैहि सलाम के हवाले से है। लोग कहते रहते हैं इस्लाम बच्चा का, जो भी मैंने शुरू में इब्तदाई मरहले में बयान किया है, इस्लाम बच्चा का अगर बैठ कर लेते, लोग कहते हैं इसकी कैसी मिसाल दी जाए। आप दिन भर रोजे से हैं, बंद कमरे में हैं, 3 जब बजते हैं तो आप हजरात बखूबी जानते हैं जब 3 बजे से लेकर और 4 बजे तक का टाइम रोजे की हालत में होता है, उस टाइम बड़ी शिद्दत की प्यास लगती है और इंसान परेशान रहता है कि जल्द से जल्द वक्त इफ्तार हो, नमाज वक्त हो और हम रोजा इफ्तार करें। अब 3 बज गए, 4 बज गए, हमारी जोजा को कहीं जाना पड़ गया, उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। उसने कहा मुझे तो जाना है, आप रोजे से हैं, आपके लिए मैं तमाम बच्चों के लिए समझाने के लिए दलील दे रहा हूँ, आपके लिए मैं ये शरबत बनाकर, ये कबाब बनाकर, ये बिरयानी बनाकर, तमाम लजीज जितने भी खाने पकवान थे मैं आपके पास बंद कमरे में रख कर जा रही हूँ।
اب وہاں کیا کیا موجود ہے؟ پیاس لگ رہی ہے، ذہن میں رہے روزے سے ہے، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، شربت ہے، دودھ کا روح افزا ڈلا ہوا، اس کے اندر برف کی ڈلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور پیاسا ہے صبح سے لے کے، اور وقت آ گیا 4 بجے کا، بند کمرے میں ہے، پیاس لگ رہی ہے، پی نہیں رہا ہے۔ اب یہی اگلے روز اپنے آفس میں گیا، اور آفس میں جانے کے بعد یہی بات اس نے اپنے ہندو دوست کے آگے بیان کی۔ اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کل کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا ایسے ایسے میری سانس کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے میرا آنا نہیں ہوا، میں روزے سے تھا، پیاس بہت لگ رہی تھی۔ کہا اچھا، کہا ہاں ویسے تو میرے پاس تمام چیزیں موجود تھیں، شربت بھی تھا، ٹھنڈا پانی بھی تھا، کھانے کے لیے تمام اشیاء جتنے بھی تھے سب موجود تھے۔ اب وہ ہندو دوست کہتا ہے کہ بھائی میں یقین نہیں کر سکتا تیری بات، جس انسان کو پیاس لگے وہ پانی نہ پیے، جس انسان کو بھوک لگے وہ کھانا نہ کھائے، اور تم بیان یہ کر رہے ہو کہ میں بند کمرے میں تھا، میں نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا۔ اب اسے یہ دوست کیسے اپنے دوست کو یقین دلائے کہ میں نے نہیں کھایا؟ ہندو دوست کہتا ہے تم بند کمرے میں تھے، پانی کی پیاس لگ رہی تھی، پانی موجود تھا، نہیں پیا، کھانے کی بھوک لگ رہی تھی، کھانا موجود تھا، نہیں کھایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو تم نے پانی کیوں نہیں پیا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ کہتا ہے اے میرے ہندو دوست، تو اپنی جگہ صحیح ہے، حق ہے کہ وہاں دیکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا، مگر میرا ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ یہی تو وجہ ہے، اگر کربلا معاملہ میں حسین کے بچے پانی پی لیتے تو اسلام ٹوٹ جاتا۔ علیہ السلام سنے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، جناب سلام اللہ بس جناب سید سجاد نے اجازت دی، ٹھیک ہے میں سائل میں ہو جاتا ہوں، تم لے کر اپنی شہزادی کو آگے بڑھ جائیے۔ ہائے اداکاروں دل تھام کر سنیے گا، جس وقت جناب سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، کنیزوں کے درمیان ہو کر جناب سغرا یوں چلی کہ جیسے جناب سید سجاد سے سغرا کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ جناب سجاد کے آگے سے جیسے ہی سغرا گزری، مظلوم امام نے فرمایا میری بیٹی سغرا، کیا اپنے بھائی سجاد کو نہیں پہچانا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے، سوائے اللہ سید الشہداء علیہ السلام کے اداکاروں جناب سغرا قریب امام آئی، آنے کے بعد تمام اہل و آباد پوچھنے لگی، سجاد بیان کرتے چلے گئے، سجاد بیان کرتے چلے گئے، سغرا کہتی ہے میرے بھیا میں نے سنا ہے کہ سکینہ 10 محرم سے لے کر اداکاروں تصور شرط انشاءاللہ بہت گریا کریں گے، یہی کہیں حسین کی دکھیا ماں او کلیمہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی زہرا اداکاروں کا پرسہ لینے کے لیے یہی کہیں مدد کرتا تشریف فرما ہوں گی۔ اداکارہ امام حسین آج تقریباً شاید 14 محرم آ چکی ہے، آپ قاسم کو رو چکے، اکبر کو رو چکے، اب آپ امام حسین کو بھی رو چکے، قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹانگوں سے برآمد ہو چکی، اور محمد کی شہادت ہو چکی، اکبر کے سینے میں برچھی علی ٹوٹ چکی۔ اب جب سید سجاد کے قریب جناب سغرا سلام اللہ علیہ آئی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے میرے بھائی میرے مظلوم امام، میں نے سنا ہے کہ جب 10 محرم آئی اور حسین شہید ہو گئے، بعد شہادت مظلوم کربلا شمر ملعون آیا، آنے کے بعد اس نے جناب دو بے ادبی ملعون نے خدا کی لعنت ہو ایسی کی ہے کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ پہلی بے ادبی تو یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر مبارک سے رضا کو اتارا اور دریا کی طرف گیا، لاشیں عباس علیہ
خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا علیہ السلام کے. پوچھا کیجئے بس 1 منٹ کے مصائب ہیں اور انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا. توجہ سے سنیے گا. جناب صغرا کہتی ہیں کہ بھیا میں نے سنا ہے کہ جناب سکینہ کے کانوں سے باریاں شمر ملون نے اتاری نہیں ہے. جناب سکینہ کے قریب ہے. آنے کے بعد کہتے ہیں سکینہ اولاد والے ہیں, اولاد کا مجمع ہے, اولاد والوں کا مجمع ہے. توجہ سے سنیے گا. سکینہ یہ باریاں مجھے دے دو. علامہ لکھتے ہیں کہ شمر ملون نے باریاں اتاری نہیں ہے بلکہ چھینی ہے. کانوں کی لویں پھٹ گئی. سکینہ کا خون جاری رہا. صغرا کہتی ہے میرے مظلوم امام میں نے سنا ہے 10 محرم سے لے کر شہادت سکینہ تک سکینہ کی کانوں کی لبوں سے خون کیوں جاری رہا, خون کیوں بہتا رہا, اس کی کیا وجہ تھی, کیا سبب تھا, کیا علت تھی, کیا وجہ تھی. امام مظلوم کہتا ہے اے میرے لبتے جگر, میری نور جگر, تو نے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اصل میں مسئلہ یہ نہیں تھا. کیا ستارو تصور کیجئے گا, آپ نے 4 سال کی بچی دیکھی ہے, 4 سال کی بچی دیکھی ہے, اس کا رخسار دیکھا ہے. رخسار 4 سال کی بچی کا دیکھنا بڑا ہوتا ہے. اتنا سا رخسار ہوتا ہے. اگر کوئی محبت میں بھی 4 سالہ بچی کے تماچا مارنا چاہے تو دھیرے سے انگلیوں کو سیرے کو استعمال کرتا ہے. کیوں؟ اگر پورا تماچا مارنا چاہے گا تو رخسار کو نہیں آئے گا, کیونکہ ہمارا تماچا بڑا ہے, 4 سالہ بچی کا رخسار چھوٹا ہے. یہی وجہ ہے جب پانی سکینہ کے کانوں کا زخم بھر تو جاتا تھا, لیکن ہائے بابا کہہ کر چیخ مار کر بابا کو یاد کر کے روتی تھی. شمر ملون آتا تھا, رخسار کا تماچا مارتا تھا. ارے شمر ملون کا تماچا بڑا تھا, میری بچی کا رخسار چھوٹا تھا. سکینہ کے کانوں کی لبوں سے خون جاری رہنے کی وجہ